بھی پوچھا آپ نے یہ خبر اس وقت فائل کی تھی جب ہم اس وقت بھی لائیو ٹرانسمیشن میں تھے اینڈ وی ٹاکڈ اباؤٹ اٹ. دا گڈ تھنگ از کہ وہ جو بہت بکھری ہوئی کمیٹیاں تھیں وہ سمٹ گئیں اور شکر ہے پرائم منسٹر نے اس کو یونیفائی کر کے ایک پلیٹ فارم پہ کر دیا اور آئی ہوپ کہ پرائم منسٹر کے لیول سے اگر کوئی ایکشن لیا جاتا ہے تو شاید سنوائی بھی ہو. آپ مجھے بتائیں ایک تو کمیٹیز کا بیک گراؤنڈ بتائیں, کوئی اطلاع آپ کے پاس کہ پرائم منسٹر نے یہ سب تحلیل کر کے خود معاملات ہاتھ میں کیوں لیے, اور اس میں ابھی تک فیکٹ فائنڈنگ بہت مائنیوٹ ہے. ہمارے پاس کوئی سالڈ گراؤنڈ ابھی بھی نہیں ہے کہ کس نے کیا, کس کی غفلت, کیسے ہوا. حادثہ تو ہے مگر وہاں پر جو لوگ بچانے والے تھے, جو محافظ تھے, وہ کیوں بھاگے؟ اگر دھواں تھا بھی تو ان چیزوں کی تو ٹریننگ ہوتی ہے, تو بچانے والے خود کیوں بھاگے؟ سمیرا بالکل آپ نے بہت اچھا کویسچن کیا ہے. سب سے پہلے تو ابھی تک کمیٹیاں بنی, کمیٹیاں تحلیل بھی ہو گئیں, ابھی تک یہ تعین نہیں ہو سکا کہ وزیر صحت مصطفیٰ کمال جب یہاں پر پہنچے تو جو انہوں نے ٹائم بتایا ہے 6:38 کا, اور جو سی ڈی اے نے آج دن فائر اینڈ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ نے ایک رپورٹ جاری کی ہے اس میں 6:47 کا ٹائم درج ہے, اور سی ڈی اے کا جو ارائیول ہے فائر اینڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ کا یہاں پر وہ 7:01 کا ہے. اگر میں مصطفیٰ کمال کا جو ٹائم ہے اس کو دیکھوں اور سی ڈی اے کے ارائیول کو دیکھوں یہاں پہ تو 20 منٹ آلریڈی یہاں پر گزر چکے تھے. تو یہ دیکھیں, یہ سمیرا ایک مجھے سانحہ نہیں, یہ مجھے غفلت, کوتاہی, نااہلی نظر آتی ہے ان لوگوں کی جو ذمہ دار ہیں. اور ابھی تک کسی نے رسپانسبلٹی کا احساس کیا ہو اور کسی نے ریزائن کیا ہو اپنی سیٹ سے, خود آفر کی ہو کہ میں ریزائن کرتا ہوں, نہیں ہوگا. یہاں پر ایسے سانحات, ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں آئے روز اس ملک میں. کمیٹیاں بنتی ہیں, ان کی رپورٹس آتی ہیں اور وہ پبلک بھی نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے ماضی میں کتنی کمیٹیاں بنی ہیں اس ملک میں, آج تک کتنی کمیٹیوں کی رپورٹ پبلک ہوئی ہے, کتنے لوگوں کو حقائق بتائے گئے ہیں. اس کے باوجود کہ لوگ اپنے پیاروں کی جانیں جو ہے وہ دیکھتے ہیں ضائع ہو جاتی ہیں, کھوتے ہیں اپنے پیاروں کو. آج بھی 14 لگتے جگر ماؤں کے یہاں پر جو مولود تھے وہ چلے گئے چھوڑ کے. ابھی اس وقت مجھے بتائیں کوئی ایک حکومتی ریپرزینٹیٹیو, کوئی صوبائی یا وفاقی, کسی کے گھر میں گیا ہو, کسی نے جا کے ان فیملیز کا حال دیکھا ہو جن کے گھر پر قیامت صغریٰ کا منظر ہے؟ کوئی نہیں جائے گا. کمیٹیاں بنائیں گے, دورے کریں گے, بیانات دیں گے, بلیم گیم ہوگی. ابھی آپ نے جو بات کی نا کمیٹیاں تحلیل کی ہوئی, کمیٹیاں تحلیل ہونے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جو سی ڈی اے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی کمیٹی تھی وہ اپنی سٹیٹمنٹس دے رہی تھی, اور جو پمس کی انٹرنل کمیٹی تھی وہ اپنی سٹیٹمنٹ. ان دونوں کمیٹیوں کی جو سٹیٹمنٹ تھی ان میں کنٹراڈکشن سامنے آ رہی تھی. میرے پاس آڈیو میسیجز پڑے ہوئے ہیں دونوں کمیٹیوں کے لوگوں کے, ان میں کنٹراڈکشن تھی. جب میں نے دن 2 بجے کچھ میڈیا چینلز کو ایک رپورٹ سی ڈی اے نے جاری کر دی, فائر اینڈ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ نے, چینل پہ خبریں بریک ہو گئی, جی سی ڈی اے نے تعین کر لیا. بھائی انہوں نے تعین کیا تو انہوں نے اپنا رسپانس دینا شروع کر دیا. جب دونوں سائڈ سے رسپانس آیا تو یہ ساری چیزیں پرائم منسٹر بھی دیکھ رہے تھے. انہوں نے سب سے پہلے صبح 10 بجے نوٹس لیا. یہ تمام لوگ جو تھے یہ تو جاگے ہی بہت لیٹ ہے, شاید آئی تھنک یہ جاگے ہیں, انہوں نے دیکھا ہے کیا ہوا. اس وقت تک وزیر اعظم نوٹس لے کے جو ہے وہ کمیٹی کا حکم دے چکے تھے. جب وزیر اعظم نے دیکھا کہ جو سی ڈی اے کی یا ضلع انتظامیہ کی کمیٹی ہے وہ اور حقائق میڈیا کو شیئر کر رہی ہے اور جو پمس کی کمیٹی ہے وہ کچھ اور بتا رہی ہے, تو اس پر وزیر اعظم نے نوٹس لیا اور انہوں نے پھر ایک ہائی پاورڈ کمیٹی بنائی. اس پر انہوں نے جو سیکٹری ہیلتھ تھے انہیں خود سسپینڈ کیا. ایون سیکٹری ہیلتھ نے بھی نہیں فیس کیا, ای ڈی پمز نے محسوس نہیں کیا, وزیر صحت نے یہ محسوس نہیں کیا کہ وہ خود ایک دفعہ ریزائن کریں. ای ڈی پمز تو آئی تھنک خود ایک انکوائری میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو اخلاقی طور پہ ان کی ذمہ داری نہیں بنتی تھی کہ یہ رہا ہمارا استعفیٰ, یہ ہم رکھ رہے ہیں, اگر ہم بے گناہ ثابت ہوتے ہیں آپ ہمیں واپس بلا لیجئے, ہم ری انسٹیٹ ہو جائیں گے, تب تک ہمارا استعفیٰ آپ کی میز پر ہے, ہم واپس نہیں لیتے. مصطفیٰ کمال کہتے ہیں میں نے استعفیٰ دیا نہیں دیا, پتہ نہیں کیا کہانی چل رہی ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا. لیکن یہی واقعات جب کراچی میں ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کراچی کو فیڈریشن کا حصہ بنا دیا جائے. آج آپ کی ہی کانسٹیٹوئنسی میں, اینڈ بائی سینگ کانسٹیٹوئنسی, آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے, آپ کی وزارت ہے, آج آپ کہتے ہیں کہ مجھے ٹھیک ہے آپ شوٹ کر دیجئے. بلکہ شہزاد میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گی ساتھ آئیں, تاکہ ایک حصہ اور ہے جہاں سے ہم ایک وہ ونڈو اور بھی دکھانا چاہیں گے کہ وہ آپ صرف وہ جگہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے. ناظرین خاص ہوگی کہ ضرور دیکھیے. اور یہ وہ ایک چھوٹا سا ہول آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں سے بچوں کو, یا میں بہت بھاری دل سے کہنا چاہوں گی کہ بچوں کی باڈیز کو وہاں سے ایویکویٹ کیا گیا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ دس از اٹس آلموسٹ اے ریٹ ہول, کہ جہاں سے اس جالی کو توڑ کر وہاں سے بچوں کو واپس لانا. اور یہ سامنے بھی یہ 2 ونڈوز ہیں جس کی کھڑکیاں شیٹرڈ ہیں اس وقت, اور یہ ہمارے کولیگز نے دکھائی بھی دن کو. یہ کھڑکیوں کے شیشے اس لیے توڑے گئے کہ یہاں سے دھواں نکلے. ابھی بھی یہاں پر ابھی گارڈز کچھ بیٹھے ہیں, ہاسپٹل کا عملہ بھی ہے, مگر یہ 2 کھڑکیاں ان کے شیشے توڑے گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی وہ 2 شیشے کی کھڑکیاں اور ہیں, پھر ساتھ 2 اور ہیں, اور اسی طرح یہ سلسلہ پورے بلاک میں چلتا جا رہا ہے. اور یہ یونٹ ہے اس
انتہائی نگہداشت کا کہ جس میں آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. جیسے ابھی ٹکا ثانی نے ایک بات کی اور باقاعدہ رونگٹے کھڑے ہوئے, ہم سب ٹیم ممبرز یہاں موجود تھے, کہ ان کے لیے غفلت کا مظاہرہ کیا گیا کہ جو خود سے بھاگ کر اپنی جان بچانے کے لائق نہیں تھے, یعنی نومولود بچے, ان میں سے ایک 20 منٹ پہلے پیدا ہوا, دنیا میں آیا اور اس طرح سے وہ دنیا سے واپس بھی چلا گیا. تو یہ اس انتہائی نگہداشت کا وارڈ ہے کہ جہاں پر نہیں سوچا گیا کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں. اگر کوئی بچہ کڈنیپ ہوا تھا, آپ ایمرجنسی ایگزٹ آلٹرنیٹیو بناتے. اور شہزاد, یہی میں نے آپ سے پوچھنا تھا, ایمرجنسی آلٹرنیٹیو ہمارے پاس نہیں تھا, کیوں نہیں تھا؟ اگر تو وہاں سے ابڈکشنز کا خدشہ تھا بھی, آپ وہاں پر آپ نصب کر دیتے کہ یہاں سے ابڈکشنز کا خطرہ ہے, کڈنیپنگ کا, ایمرجنسی ایگزٹس آلٹرنیٹیو پہ جائیں گے. یہ کیا کہانی ہے, کیوں کسی کو سمجھ نہیں؟ آپ دیکھیں, میں اور آپ اس وقت پاکستان کے دارالحکومت دل کے اندر کھڑے ہیں, اور یہاں پہ اگر یہ ریاست یہ سیکیور نہیں کر سکتی کہ اگر اس وارڈ سے کسی کا بچہ چرایا جا سکتا ہے بآسانی, تو پھر اس ریاست کو شاید سٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے پوری کی پوری کو. کیونکہ یہاں پر اگر یہ سیکیور نہیں کر سکتے تو آپ مجھے بتائیں مکران میں, کیٹی بندر میں, پشاور میں, وزیرستان میں, یا ملک کے دیگر علاقوں میں کیا سچویشن ہوگی, دیگر صوبوں میں جو چھوٹے شہر ہیں, گاؤں دیہات ہیں, وہاں پر اس ریاست کی کیا کنڈیشن ہوگی کہ یہاں پر یہ جواز بنا کے اپنے دروازے تمام بند کر دیا, ان کو لاک کر دیا, اور جن لوگوں کی یہاں پہ ڈیوٹی تھی زمیرہ خان, ابھی تک ان میں سے کسی ایک کا نام سامنے نہیں آ سکا, کسی ایک نے ریزائن نہیں کیا, کسی ایک نے سٹیپ ڈاؤن نہیں کیا. جب آپ 21ویں اسکیل میں بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ انکوائری کمیٹی میں جائیں گا, کون آپ کا احتساب کرے گا؟ ٹھیک ہے, وہی بیورو. آج میں نے سنا کہ بہت سے چہروں پر ابھی بھی بہت فراؤننس تھی, ابھی بھی وہ خفا تھے کہ کیوں ہم سے اس طریقے سے بات کی گئی ہے, وزیر اعظم نے کیوں ہمیں کمرے سے نکلنے کو کہا. میں اس سے پہلے کہ کمر کی جانب جاؤں, سانحہ میں ایک نومولود بچے کی ضرور آپ کو مناظر دکھانا چاہوں گے. آپ دیکھیے کہ غم سے نڈھال وہ عورت, غم سے نڈھال وہ خاتون جس نے اپنے بچے کو جنم دیا, اور پھر اس کو یہ بھی دیکھنا پڑا کہ اس کا بچہ دنیا میں کس موت کو وصول کرنے کے لیے آیا تھا کچھ لمحوں کے لیے. دیکھیے, گائنی وارڈ ہے, ایک گائنی کی ڈاکٹر نہیں تھی, ایک نرس نہیں تھا, ایک NICU کا ڈاکٹر نہیں تھا, سوائے ایک 2 آدمی جو اپنے اپنے بچوں کے لیے بھاگ رہے تھے, یا ہم لوگ جو بھاگ رہے تھے, اس کے علاوہ ایک بندہ وہاں نہیں تھا. وہ NICU لاک تھا, کیوں لاک تھا؟ مجھے اس بات کا جواب دیں. سارا اسٹاف ایک ساتھ کیوں گیا تھا؟ یہ اللہ کی کوئی قدرت نہیں ہے, آگ لگنا یہ ان لوگوں نے جان بوجھ کے کیا. ایک ڈاکٹر, ایک نرس, ایک اسٹاف, ایک ان کے یہ بیلفورڈ والے, کسی ایک کو ایک خروچ بھی آئی ہے, بچے جل گئے. اس کے 2 گھنٹے بعد یہاں پہ ریسکیو آئی ہے. یہاں کا نرس اسٹاف پیسے نہ دو تو یہاں پہ یہ لوگ کام نہیں کرتے. مجھے میرا بچہ دو, میں یہاں سے اٹھوں گا, نہیں اٹھوں گی, یہاں سے ہی بیٹھی رہوں گی. 2 دن پہلے میرا سی سیکشن ہوا ہے, میں یہاں پہ بیٹھی ہوں اس حالت میں. یہ چیخو پکار آپ نے دیکھی, خدا نخواستہ یہ چیخو پکار ہم میں سے کل کو کسی کی بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ پورے دارالحکومت کا واحد ریفیرل, بلکہ پورے پاکستان کا میں اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا, یہ پورے پاکستان کا ریفیرل یونٹ ہے, ایک پورے سب سیکٹر پر قائم ہے, اربوں کی فنڈنگ ملتی ہے. اور یہ سمیرہ کے الفاظ یا سما کے الفاظ یا میرے کولیگز کے الفاظ نہیں ہیں, یہ وہ باتیں ہیں جو ہم آڈٹ کی کتابوں سے ڈیرائیو کر کے آپ کو بتا رہے ہیں. اور یہ پہلا واقعہ بھی نہیں ہے آتش زدگی کا, آپ کتنے واقعات کا مزید انتظار کریں گے؟ کیا دوبارہ سے یہ چاہیں گے لوگ کہ پیسے دے دلا کر معاملہ ختم کیا جائے, 10 دن بعد کوئی اور دل خراش واقعہ پیدا کیا جائے اور اس کی دھول میں چھپ کر دوبارہ یہ واقعات بیٹھ جائیں, ان کی ڈسٹ بیٹھ جائے اور لوگ کسی نئی راہ پر چل پڑیں, سوشل میڈیا پر اسے فالو کرنے لگ جائیں, یا کسی نئی طرف جا کر اپنا غم و غصے کا اظہار کرنے لگ جائیں؟ ان نومولود بچوں کے غم کو تمام عمر سینے سے لگائے رکھنے کو تیار ہیں ان کے والدین, مگر یہ نہیں بھولنا چاہیے کل کو خدا نخواستہ ان میں سے کوئی ایک پیرنٹ ہم میں سے بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ہمیں پھر بھی اسی پمز میں آنا ہے اپنے بچوں کو لے کے, یا ہم خود بھی آ سکتے ہیں, یہ واقعہ کہیں بھی ہو سکتا ہے.